بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ خلاصۂ قرآن 8واں پارہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ انعام کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ سورہ انعام کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 تسلی رسول، نمبر 2 مشرکین کی 4 حماقتیں، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں، نمبر 4 10 وصیتیں۔ نمبر 1 تسلی رسول۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بے جا مطالبہ کرتے ہیں، اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2 مشرکین کی 4 حماقتیں۔ نمبر 1 یہ لوگ جو پاؤں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ کر دیتے، شرکاء کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہ سمجھتے۔ آیت نمبر 135۔ نمبر 2 فقر اور عار کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے۔ آیت نمبر 136۔ نمبر 3 چوپاؤں کی 3 قسمیں کر رکھی تھیں، ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص، دوسرے وہ جن پر سوار ہونا ممنوع، تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ آیت نمبر 138۔ نمبر 4 چوپائے کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے۔ آیت نمبر 139۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں۔ نمبر 1 کھیتیاں، نمبر 2 چوپائے، نمبر 4 10 وصیتیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 151۔ نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آیت نمبر 151۔ نمبر 3 اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 151۔ نمبر 4 برائیوں سے اجتناب کیا جائے۔ آیت نمبر 151۔ نمبر 5 ناحق قتل نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 151۔ نمبر 6 یتیموں کا مال نہ کھایا جائے۔ آیت نمبر 152۔ نمبر 7 ناپ تول پورا کیا جائے۔ آیت نمبر 152۔ نمبر 8 بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے۔ آیت نمبر 152۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ آیت نمبر 152۔ نمبر 10 صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ آیت نمبر 153۔ دوسرا حصہ سورہ اعراف کا وہ ابتدائی حصہ جو اس بارے میں ہے، اس میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، نمبر 2 4 ندائیں، نمبر 3 جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل، نمبر 5 قوموں کے قصے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 تمکین فی الارض، نمبر 3 انسانوں کی تخلیق، نمبر 4 انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، نمبر 2 4 ندائیں۔ صرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدمہ کہہ کر پکارا۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔
جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی۔ نمبر 3، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ۔ جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ جہنمی اقرار کریں گے۔ جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل۔ نمبر 1، بلند و بالا آسمان۔ نمبر 2، وسیع و عریض عرش۔ نمبر 3، رات اور دن کا نظام۔ نمبر 4، چمکتے شمس و قمر اور ستارے۔ نمبر 5، ہوائیں اور بادل۔ نمبر 6، زمین سے نکلنے والی نباتات۔ نمبر 5 قوموں کے قصے۔ نمبر 1، قوم نوح۔ نمبر 2، قوم عاد۔ نمبر 3، قوم سمود۔ نمبر 4، قوم لوط۔ اور نمبر 5، قوم شعیب۔ ان قصوں کی حکمتیں: نمبر 1، تسلی رسول۔ نمبر 2، اچھوں اور بروں کا انجام۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ نمبر 4، رسالت کی دلیل کہ امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں۔ نمبر 5، انسانوں کے لیے عبرت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پارہ میں موجود تمام احکام پر عمل کرنے اور تمام نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔